السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پہ ہماری سیریز الحاد اور اسلام۔ آج کل بات چیت ہو رہی ہے الحاد کی تاریخ پر۔ گزشتہ پروگرام جو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھ سکے تو اس کا عنوان تھا بنی اسرائیل کا الحاد۔ تو اس ضمن میں رہنمائی فرما رہے ہیں ہماری پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں جو ناظرین ہمیں پچھلا پروگرام غالباً نہیں دیکھ سکے اور جنہوں نے آج جوائن کیا ہے، بنی اسرائیل کے الحاد کا پس منظر تھوڑا سا ان کو بتا کے اور یہیں سے لنک کر دی جائے اگلے پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے ہمارے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے، اس کا کچھ تعارف ہوا کہ بنی اسرائیل کیا تعارف کیا تھا، اور پھر اس کی تاریخ اور تاریخ کے مختلف ادوار، اور خاص طور پر ان ادوار نے جو ان کی فکر پر، ان کے اخلاق پر، ان کی اقدار پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، اور پھر ان اثرات کی وجہ سے جو بنی اسرائیل الحاد کا شکار ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی۔ اور اس میں خاص طور پر جو غلامی کا دور ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ اور فکر نہیں رکھ سکتا، اور بالآخر اور بتدریج جب دور غلامی لمبا ہوتا جائے، یا کوئی بھی قوم جب غلامی کا دور گزارتی ہے، وہ انسان جب انسان کا غلام بنتا ہے یا انسان کا رب بنتا ہے، تو پھر اس کے صرف عمل پر اثر نہیں پڑتا بلکہ اس کی سوچ اور فکر پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک لمبا عرصہ غلامی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے بھی بنی اسرائیل کے اوپر دیگر اسباب کے علاوہ یہ غلامی بھی ان کا بہت بڑا سبب تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اخلاق کا اور جو الحاد ہے اس کا بڑا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اور کوئی بھی قوم جو الحاد کا شکار ہوتی ہے پھر ان کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، اور اخلاق صرف انفرادی طور پر نہیں بگڑتے بلکہ اجتماعی طور پر پورا معاشرہ اس اخلاقی بگاڑ کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے مختلف مظاہر کی بات کی کہ وہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، انبیاء کے خلاف برسر پیکار رہے مستقل۔ لیکن جو خاص بات گزشتہ پروگرام کے آخر پہ ہو رہی تھی، اور میرا خیال ہے بہت ہی اہم بات ہے، کہ معاشرے کے اندر جو دیگر قوتیں ہوتی ہیں خیر کی، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں نیکی اور بدی کا جذبہ رکھا ہے، لیکن کسی میں نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو نیکی کا جذبہ رکھنے والے ہیں وہ لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں، اور خیرخواہی کرتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو حق بات بتاتے بھی ہیں، اور لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے الحاد کی یہ خاص بات تھی کہ انہوں نے گویا ہر قوت خیر کو کچل دینے کا طریقہ اور رویہ اپنا رکھا تھا، اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے، انبیاء کو تو قتل کرتے ہی تھے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، ناحق قتل انبیاء کو تو قتل ہی کرتے تھے، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے بھی جو عدل کی بات کریں، جو انصاف کی بات کریں، جو لوگوں کے حقوق کی بات کریں، ان سب کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کرنے کا اور ان کو بھی کچلنے کا ایک پورا پروگرام تھا، اور یہ ان کا رویہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح باقی قوموں میں بھی جو پچھلی ہماری اقساط چل چکے ہیں اس میں باہمی بغض حسد بھی ایک تھی، کیا اس قوم میں بھی یہ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تو یہ بھی ایک اخلاق سے ریلیٹڈ چیز ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتی ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اور اس کے علاوہ انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، نبیوں کے خلاف برسر پیکار رہے، ہر قوت خیر کے خلاف برسر پیکار رہے، جب یہ رویہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی ایک بنیاد ان کا وہ اخلاقی بگاڑ بھی ہوتا ہے جو ہماگیر ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ دین تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب کے سب ان کا دین اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ آپس کا جو حسد ہے اور آپس کا جو بغض ہے، دیکھیں ویسے حسد بغض یہ معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی فیلڈ میں، جب یہ حسد اور بغض ان کی فکری کجی کی بنیاد بنتا ہے نا، یہ ہے وہ خاص بات جو قرآن نے بیان کی ہے۔ دین کی مخالفت کی وجہ، ٹھیک ہے، حق کی مخالفت کی وجہ، اور تقاضۂ فطرت اور تقاضۂ عقل کو بھی دبا لینے کی وجہ باہمی بغض اور حسد، یعنی بغیم بینہم، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ کہ مثال کے طور پر
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا ہے تو حسد یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے۔ اسی طرح اپنے اپنی علاقائی جو اور نسلی جو مختلف رقابتیں تھیں اور مختلف جو خاندانی قسم کے حسد تھے اور آپس کا جو بغض تھا، یہ ان کو مجبور کرتا رہا دین حق سے پھر جانے پر اور دین حق سے ہٹ جانے پر، اور یہی الحاد ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مظہر تھا اس کا۔ طبیعتاً فطرتاً یہ لوگ بہادر تھے یا بزدل تھے بنی اسرائیل؟ بہادری جو ہے نا یہ فضائل اخلاق میں سے ہے۔ کوئی شخص دلیر ہو، کوئی شخص بہادر ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی دلیری اور بہادری کی بات یہ ہے کہ مدینے کے اندر شور اٹھا اور پتہ نہیں یوں لگا کہ رات کو کہ حملہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہ آئے، لوگ سارے خوف و ہراس میں مبتلا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو ایک طرف سے ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور گرد اٹھتی ہے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پتہ کر کے آ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے، اور آپ نے آ کے بتایا کہ کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آرام سے سو جاؤ۔ یہ دلیری اور بہادری یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے ہی نہ۔ اب بنی اسرائیل کا جہاں تک معاملہ ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ یروشلم جب یہ واپس آئے ہیں، وہاں سے مائیگریشن ان کی ہوئی ہے مصر سے، اور یہ صحرائے سینا میں آ گئے، اور انہوں نے فلسطین ان کا اصل جو مسکن تھا، اصل وطن تھا، اس وقت وہاں پہ عمالقہ کی حکومت تھی۔ اب عمالقہ جو تھے وہ بہت بڑے بڑے اور لمبے تڑنگے تھے، اور ان کے قد بڑے تھے اور طاقت والے اور زور آور قسم کے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو بتا دیا تھا کہ جب تم لوگ اس پر حملہ آور ہوگے اپنی بستی پر، تو یہ عمالقہ جو ہیں یہ سب شکست کھا جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اس وقت کی جنگ جو تھی وہ آج کی جنگ کی طرح تو نہیں تھی، وہ تو زور بازو کی جنگ ہوتی تھی۔ لہٰذا جب ان میں سے 12 لوگ گئے، مختلف قبائل کے لوگ، واقفیت حال کے لیے اور وہاں پتہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے جب اپنے آپ کو ان کے سامنے دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بونے سمجھا، اور یہ سمجھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے، اور واپس آ کے انہوں نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ وہ اتنے بڑے، اِنَّ فِیہا قَوْمًا جَبَّارِینَ، قرآن سورہ مائدہ میں بتاتا ہے وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ کے تھک گئے کہ تمہیں اللہ غلبہ عطا فرما دے گا، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جا اور تیرا رب جائے، اور جا کے تم دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ اب دیکھیں غلبے کی بشارت، قوت کی موجودگی، نبی کی موجودگی، نبوت کی دیوی ہمت، سب کچھ کے باوجود، نبوت کے کیے ہوئے وعدے، ہر چیز کو پس پشت ڈالا، اور ان لوگوں نے ہمت نہیں کی کہ ہم وہاں پہ جائیں، اور صرف ان کی اس بزدلی کی وجہ سے اور کم ہمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے عوض اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ زمین میں نے تمہیں دے دی ہے، ارض المقدسہ، جو پاکیزہ زمین ہے میں تمہیں دے دی ہے، تو وہ 40 سال کے لیے مؤخر کر دی، اور پھر وہ وادی سینا کے اندر، صحرائے سینا کے اندر جو ہے، جس کو وادی تیہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یتیہون فی الارض، 40 سال کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ پھر دوڑتے بھاگتے پھرے۔ اور یہ بھی ایک بنیادی جو الہاد جس قوم میں آتا ہے اس قوم میں پھر قوت نہیں رہتی۔ اصل میں جعفر صاحب قوت تو توحید ہے، جس قوم میں توحید نہیں ہے اس میں قوت کیسے آ سکتی؟ کیا بات! دنیا میں جو قوت کا بیلنس ہے وہ ایک دم شفٹ ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہو۔ ٹینکوں کا موازنہ آپ کر لیں، آپ جہازوں کا موازنہ کر لیں، آپ ایٹم بم کا موازنہ کر لیں، آپ کسی بھی چیز کا موازنہ کر لیں، آپ کو قوت کا بیلنس اوپر نیچے ملتا جائے گا، کوئی قوم اوپر کوئی قوم نیچے۔ لیکن جب آپ کسی کے ایمان کا مقابلہ کریں تو ساری دنیا کا اسلحہ، ساری دنیا کی قوت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور مقابلے میں پوری قوت تھی، اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، کیا بات! مقابلے میں پوری قوت تھی، تو قوت مقابلہ نہیں کر سکتی، وسائل اور مادی جو اسباب ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ایمان کا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے
فقط ایک مسئلہ علم کلام روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقی کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اور یہ اقبال نے پورا تسلسل، پوری نظم ہے توحید کے اوپر، یہ تو قوت تھی، اور جس شمشیر کے اندر قل ہو اللہ کی طاقت ہوتی ہے پھر قومیں لڑتی ہیں، توحید کی قوت پر قومیں لڑتی ہیں، ایمان کی قوت پر لڑتی ہیں، یہ ہے اصل قوت۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ قوت ختم صرف بنی اسرائیل کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ ہر وہ معاشرہ جو الہاد پر مبنی معاشرہ ہوگا، جس میں فکر کی ٹیڑھ اور کجی ہوگی، ان کے اندر یہ والی قوت ختم ہو جائے گی، لوگ کم ہمتی کا شکار ہوں گے، مایوسیاں ہوں گی، خودکشیاں ہیں۔ اب ایک فوجی ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، اس کا خودکشی کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی افواج، حتیٰ کہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں، ان کی افواج کے جو سپاہی ہیں وہ بھی ہمیں خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جس فکر پر ہیں، جس فکری منہج پر ہیں، وہ ان کو کوئی قوت عطا نہیں کرتا، اس پہ اطمینان بھی نہیں ہے۔ اگر وہ توحید پر ہوتے تو پھر توحید ان کو قوت بھی عطا کرتی، اطمینان بھی عطا کرتی، اور پھر اس قوت کے ساتھ وہ لڑتے بھی، اور جیتے تو غلبے اور قوت کے ساتھ جیتے، مرتے تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتے۔ یہ اصل میں فلسفہ ہے جو الہاد میں جو مبتلا قومیں ہیں ان کو کبھی یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جو توحیدی قوت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے الہاد کے مظاہر ابھی بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیتے ہیں یہاں پہ ایک مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حافظ عبدالحسیب اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک سے جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب بنی اسرائیل کے مظاہر بیان فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی بزدلی، کم ہمتی کی۔ اچھا، جو قومیں بزدل اور کم ہمت ہوتی ہیں، کیا ان کو دنیاوی جو زندگی ہے ان سے محبت ہوتی ہے یا وہ دنیا سے عاری ہو چکے ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک خودکار نظام ہے فکر اور عمل کا۔ جیسی فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور ویسی انسان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں ان کو جلا ملے گی۔
اب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ روحانی طاقت، وہ ایمانی طاقت تو موجود نہیں ہے. اب ان کا پورا بھروسہ شفٹ ہو جاتا ہے مادی وسائل پر، مادی اسباب. ٹھیک ہے. اور جو قوم مادی اسباب پر بھروسہ کرتی ہے ان کا تصور حیات بدل جاتا ہے، اور تصور حیات جب بدلتا ہے تو پھر اسی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی زندگی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، اسی زندگی کے بارے میں ساری تگ و دو ہوتی ہے، اور پھر ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اسی زندگی کو بہترین سے بہترین کر لیا جائے اور آخرت کا نام چاہے وہ لیتے رہیں. پھر وہ زندگی کو کھونا نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بار بار کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، تو قرآن صاف چیلنج دیتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو پھر موت مانگو نا، موت کی تمنا کرو تاکہ مرنے کے بعد تم اپنے اللہ کے پاس جاؤ. کسی کو جنت سامنے نظر آ رہی ہو، اس کو کیا ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کی، تو موت مانگے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، ہمیشہ یہ چاہتے کہ ہم زندہ رہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں. یعنی جو اہل کتاب ہوتے ہیں، مشرک اتنا موت سے نہیں ڈرتا جتنا یہودی ڈرتا ہے. آج کا بھی یہودی جتنا موت سے ڈرتا ہے اتنا کوئی مشرک بھی نہیں ڈرتا. اور یہ قرآن نے ایک بہت بڑی ایک آفاقی سچ قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کا دل کرتا ہے میری عمر 1000 سال ہو. تو دنیاوی زندگی سے جو محبت ہے یہ بہت بڑا شاخسانہ الہاد کا. آج بھی دنیا میں جو قومیں اسی دنیا کی زندگی کو اور اس ظاہری اور مادی فائدے کو اپنا مطمع نظر بناتی ہیں، اس کی فکر کے اندر، ان کی بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کے پس منظر کے اندر اصل میں الہاد شامل ہے. سب تاریخ میں معاشرتی فساد بھی ان کی طرف سے بہت ملتا ہے پڑھنے کو. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے، ایک جب زوال آتا ہے اور فساد آتا ہے تو ہماگیر ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا، قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قتل ہو گیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ. بات تو صرف اتنی ہے کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. قرآن نے بالکل اجمالی طور پر یہ بیان کیا اور اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، جائیداد کا کوئی جھگڑا تھا اور پھر لاش جو ہے وہ کسی اور کے دروازے پہ پھینک دی. اب اس پہ جھگڑا ہو گیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جرم بھی کیا اور جرم کو چھپانے کے لیے ایک مزید جو ہے وہ ایک جرم کیا کہ کوئی دوسرا بندہ پھنس جائے. جس قوم کے اندر مجرمانہ ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ مجرمانہ ذہنیت بھی وجہ ہوتی ہے الہاد کی، کہ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا لہذا انسان ہر وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کا جرم چھپ جائے. جرائم در جرائم کا ارتکاب اور پھر اس جرائم کی وجہ سے ایک ایسا معاشرتی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ نہ کسی دوست دشمن کی پہچان رہتی ہے، نہ کوئی اپنے کوئی رشتہ داری کی پہچان رہتی ہے. یہ جو قتل ہوا تھا کہتے ہیں کہ اپنے سگے چچا کو قتل کیا تھا اور شاید وہ جائیداد کے چکر میں قتل کیا تھا کہ اس کی ساری جائیداد کو وہ اکیلا وارث بننا چاہتا تھا یا جو بھی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک الہاد کا ان کا مظہر ہے. جو بات آپ کر رہے تھے ہیلا جوئی، ہاں جی ہیلا جوئی، دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہیلا انسان اس وقت کرتا ہے جب اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، اللہ پر جب یقین نہیں ہے تو ہیلا تو اس وقت کرنا ہے نا، ایسے ایسے بہانے تراشنا. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں پکڑ لینی ہے. اب امتحان کیا ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اور باقی دنوں میں کم آتی ہیں. اب اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو ٹھہر جاتے باقی دنوں کا انتظار کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ جو رزق دینے والا ہے وہ دے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا تو پھر یہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، یعنی ان سے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یعنی ایسی ہٹ دھرم قوم تھی اور ایسا شدید قسم کا الہاد تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ لینے کے لیے بھی ہمیں ان کے اوپر طور پہاڑ کھڑا کرنا پڑا. اور طور پہاڑ کھڑا کر کے نا یوں جیسے ان کے اوپر گرنے والا ہے تو کھڑا کر کے پھر ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ تم، فرمایا قُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے سے تم نے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، لیکن یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے حوالے سے کوئی زیادتی نہیں کرنی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر ہم نے ان سے بہت پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن وہ بدبخت ایسے ہیں کہ وہ نالیاں بنا لیتے ہیں ہفتے کے دن کی تاکہ حوض نالیاں بنا کے
حوض کے اندر پانی بھر لیتے ہیں مچھلیاں ادھر رک جائیں، کیونکہ اللہ پر اعتماد نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ تو یہ جو ہیلا جوئی ہے اس کے پیچھے اصل میں اللہ کے وعدوں پر عدم یقین تھا، اور اسی وجہ سے یہ ہیلا کرتے ہیں۔ اور وہ ہیلا انہوں نے ادھر بھی کیا، قول بھی بدلا، پھر انہوں نے ہفتے کے دن کے حوالے سے ہیلا کیا، پھر انہوں نے اس کے علاوہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں بھی ہیلے کر کے بچنے کی کوشش کی۔ وما کادوا یفعلون فذبحوها وما کادوا یفعلون، ذبح تو کر دیا بار بار سوال کرنے کے بعد، کرنا چاہتے نہیں تھے۔ تو ایک قوم جو بنی اسرائیل کی سی قوم، یہ تو دنیا میں واحد مثال ہے کہ اتنے انعامات، اتنی قیادت، اتنی سیادت، اتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اور پھر جب گرے تو فباؤ بغضب علی غضب، پھر یہ اللہ کا غصے کا شکار ہو گئے، بدترین قوم بن گئے، حتیٰ کہ مسخ ذات ہو گیا، یعنی ان کی پوری نسلیں کی نسلیں بدل گئیں۔ اور یہ بھی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل کر ان کو خنزیر اور بندر تک بنا دیا۔ اللہ، ڈاکٹر صاحب جادو ایک شیطانی عمل ہے، کیا یہ مغضوب قوم بنی اسرائیل بھی اس کے مرتکب ہوئے؟ دیکھیں، اب جادو کے بارے میں بھی پیچھے فلسفی ہوئی ہے، ملحدانہ خیالات اور الہادی فکر۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ جادو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر حواس پر جو ہے ایسی گرفت رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حواس کو دھوکے میں مبتلا کرنے کا نام جادو ہے۔ یا پھر جادو کا ایک ذریعہ اور ہوتا ہے کہ شیاطین کے ذریعے سے کسی دوسرے پر حملہ آور ہو جانا۔ تو جادو کا اثر دو طریقے سے، ایک تو ڈائریکٹ حواس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ رسیوں کو، وہ لوگوں کے حواس اور لوگوں کی نگاہوں پر انہوں نے جادو کیا، ان کو سانپ نظر آنے رسیاں ان کو سانپ نظر آنے لگی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جادو اثر کا ذریعہ شیاطین کے ذریعے ہو۔ یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ آدمی کیوں کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ نحن فتنہ فلا تکفر، ہم فتنہ ہیں، جادو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ فتنہ ہے، لہذا تم یہ جادو نہ کرو۔ اور جادو بھی وہ کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتے تھے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ معاشرتی فساد الگ بات، اور لوگوں کو لڑانا الگ بات، اور میاں بیوی میں فساد الگ بات، اور کرتے کیوں تھے؟ سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زوال جب کسی قوم میں آتا ہے، فکر جب کج ہوتی ہے، فکر جب ٹیڑھی ہوتی ہے، چیزیں جب خراب ہوتی ہیں، تو پھر وہ خرابی ایک نہیں ہوتی، الہاد کا جو اثر ہے وہ ایک ہماگیر قسم کا اثر ہوتا ہے۔ فائنینشلی آج بھی ہم دیکھتے ہیں سود خوری کا بہت زیادہ نظام جو ہے نا، وہ ان لوگوں نے، ہم جہاں تک مطالعہ ہم نے کیا ہے اور ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے شروع ہوا۔ کیا یہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا؟ بنی اسرائیل سود خوری کے بھی مرتکب تھے؟ یہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک پورا نظام ہے، نظام فکر کی میں بار بار بات کرتا ہوں۔ ہم نے جب الہاد کی ابتدا کی بات کی تھی تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ابلیس کے طرز عمل سے لے کر دو قوتیں بن گئی ہیں، ایک شیطان کی فوج ہے، ایک اللہ کی فوج ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان۔ اس کی بنیاد ایمان اور روحانیت ہے جو اللہ کی فوج ہے، اور جو ابلیس کی فوج ہے اس کی بنیاد مادیت ہے۔ اب مادیت پر مبنی جو نظام فکر ہے وہ ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا سود خوری یہ اصل میں منافع کے نام پر یہ ایک استحصال کا نظام ہے۔ نفع کے نام پر، نفع کے نام پر یہ پوری دنیا میں ایک استحصال کا نظام ہے کہ ہر وہ صاحب جائیداد، ہر وہ صاحب ثروت، صاحب وسیلہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل فراہم کیے ہیں، وہ ان لوگوں کا استحصال کرتا ہے جن لوگوں کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہوتے۔ اور یہ استحصال کا نظام کہ ہر چیز کما لی جائے، پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑے سود خور تو یہ تھے۔ فرمایا اکالون للسحت، ایک جگہ فرمایا یاکلون الربا، سود کھاتے تھے۔ اور اکالون للسحت کا مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے آکل، آکل کا مطلب کھانے والا، اور جب اکالون کہتے ہیں تو اس کا مطلب اکال، اکال کا مطلب ہے بہت زیادہ کھانے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جیسے فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، فعال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ایکٹیو، بہت کام کرنے والا، بہت زیادہ فعال لما یرید، اللہ ہر چیز کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح اکالون للسحت، قرآن کہتا ہے بدترین حرام خور جو ہیں، بدترین حرام خور یہ قوم تھی۔ ان کی جو حرام خوری کی وجہ ہے اصل میں یہی ہے کہ ان کے پیچھے جو فکر تھی وہ اس قدر منحرف ہو چکی تھی، ڈیویٹ ہو چکی تھی کہ اب ان کے پورے کردار کی جو ہے نا ایک زوال اور جو کہہ لیجیے خرابی وہ ہماگیر تھی۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو پر یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے الہاد اور اسلام،
اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے الہاد کی تاریخ پر، اور آج کا ہمارا عنوان پچھلے پروگرام کا بھی اور اس کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا آج کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا وہ تھا بنی اسرائیل کا الہاد. لیکن آج بھی یہ موضوع کمپلیٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی اور فکر انگیز یہ سیریز ہماری جاری ہے. اس کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں لے کے جائیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے نتائج کیا تھے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.